ٹھیک ہے. ان کا ذہن اتنا اس معاملے میں ان کو اتنا مستحضر رہتا تھا کہ وہ اشعار کی کوٹیشن، حوالے اور لکھوانا شروع کر دیتے کہ بیٹھو. پہلے تو بہت بچتے تھے، جم کر کام کرنا ان کے بس کا نہیں تھا، لیکن جو کچھ انہوں نے کر دیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے. 3 کتابیں سیرت پر ان کی ہیں، خاکہ نویسی پر الگ ان کا کام ہے، یادداشتیں ہیں ان کی الگ ہیں، سفرنامے الگ ہیں. اچھا، نعت میں بھی انہوں نے نظم بھی ہے، آزاد نظم بھی ہے، غزلیں بھی ہیں. نعت میں بھی انہوں نے شعوری طور پر میں نے جو تذکرہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی نعت کو کہیں پڑھنے کے لیے نہیں لکھا تھا، کسی نعتیہ مشاعرے میں جا کے وہ پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین نہیں تھے. عزیز بھائی کے ایک نعتیہ مشاعرے میں ہم ان کو زبردستی لائے تھے، لیکن جو شوق ان کے اندر کا تھا، جدید آگہی، جدید ادب کی آگہی رکھنے والا، ادب کی مختلف تحریکوں کو بہت قریب سے دیکھنے والا، سمجھنے والا، ان پر گفتگو کرنے والا، ان پر لکھنے والا، جب وہ نعت کا ایک معاملہ آتا تھا تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آج کے کسی عصری ادبی پیمانے سے نیچے نہ ہو، بلکہ وہ اور یہ آپ نے ان کی نعت کی دونوں نعتیں آپ نے سنی، جن لوگوں نے ان کا کلام پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی لفظیات، ان کے خیالات، ان کے فکر سب جو ہے وہ جدید عصری اسلوب کی نمائندہ ہے. انہوں نے نعت اپنے لہجے میں کہی. ٹھیک، صحیح. میں چونکہ اب وقت ایک اتنی بڑی شخصیت کے جسے معاصرین میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو اور جنہیں ہر شخص ایک بڑا آدمی مانتا ہو، ایک علم و ادب کے تعلق سے اس کا ایک بڑا بلند مقام ہو، یقیناً یہ وقت تو کم ہے کہ ایک ایسی شخصیت پر گفتگو کی جا سکے. وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو انہیں اتنا ممتاز کر رہی ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ نعت میں ان کا خصوصی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے نعت کو زندگی سے قریب کرنے کے لیے جہاں جہاں خود اپنے احساسات کا حوالہ دیا ہے وہاں اپنی اہلیہ کا تذکرہ بھی کیا ہے. ٹھیک. اور یہ ہمیں ہر جگہ نہیں ملتا. اچھا، جس کی بحر میں لکھا، تو اس کا نام لکھا. جی. بلقیس کے ہونٹوں پر تیرے نام کا نغمہ، ابھی نعت میں ہو رہی، اپنی اہلیہ ساتھ ہیں. جی ہاں. تو بلقیس کے ہونٹوں پر تیرے نام کا نغمہ، اس پر بھی عنایت کی نظر سید عالم. ہائے ہائے ہائے. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے آئلی زندگی کو ہماری زندگی یعنی ادبی زندگی میں ڈھال کے اور اس طرح پیش کیا کہ نعت کو اپنی زندگی کو یعنی اس نعت کو گھر تک بسا لیں. ٹھیک. ایک پہلو تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نسوانی احساسات کا بھی انہیں جگہ جگہ خیال رہا ہے اور ان کے ہاں ایسے اشعار آتے ہیں جیسے چوڑی بجتی ہے کا حوالہ، یعنی کہیں اور نعت میں ایسا حوالہ میں نے نہیں پڑھا جیسا ان کے ہاں ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کے تخیل کا ایک عجیب پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ بے ربط چیزوں کو ربط میں لے آتا ہے. تو وہاں انہیں ایک چیز ایسی نظر آئی کہ انہوں نے غالب کا ایک مصرع انہیں یاد آیا کہ 1000 بار برو 100,000 بار بیا، اس کے اوپر جو ان کی نظم ہے کمال کی نظم ہے. یعنی وہ ٹیپ کا مصرع انہوں نے لگایا 1000 بار برو 100,000 بار بیا، لیکن اس کے اندر جو خوبیاں پیدا کر دیں اور اس میں جو احساسات انہوں نے سمو دیے وہ کمال کے ہیں. 1000 بار برو 100,000 بار بیا غالب کا بڑا مشہور مصرع ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی نقاب کے دامن میں جگنوؤں کی چمک، کسی نقاب کے دامن میں جگنوؤں کی چمک، حیا و عفت و ایما کی ترجمہ بن کر فضائے صحن حرم میں دکھائی دیتی ہیں. ان آنسوؤں کی چمک کو یہی پیام ملا، 1000 بار برو 100,000 بار. کیا 1000 بار برو. اب اس کی جو معنویت یہاں آئی ہے وہ غالب کے ہیتا خیال میں بھی نہیں تھی. واہ واہ. آپ اندازہ کیجئے. تو یہ خوبصورتی ان کے ہاں ہے کہ انہوں نے نعت کو زندگی پر منطبق کیا اور زندگی کے وہ احساسات جن کا تصور بھی نعت میں نہیں تھا، ٹھیک، وہ نعت کو دیے. ٹھیک. ادیب شعراء تو بہت ہیں اور بڑے صاحبان فن ہیں، صاحبان ہنر ہیں، صاحبان علم ہیں، لیکن کیا وجہ ہے وہی بات آپ سے آخری چند کلمات کے طلباء ہوں تو ان میں بڑے ادب اور احترام، معاصرین شعراء ہوں تو ان میں بڑے ادب اور احترام کی نظر سے دیکھے جائیں، کیا وجوہات تھی؟ اگر تخلیق کار کے ہاں توازن ہو نا، جس چیز کو جہاں رکھنا ہے، جس چیز کے بارے میں جہاں جو گفتگو کرنی ہے، تو پھر اس کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. کشفی صاحب کے ہاں یہ توازن بہت ہے کہ وہ جس وقت جس چیز کو فوکس کرتے ہیں
مکمل طور پر اسی میں گم ہو کر اس پر سوچ بچار کر لکھتے ہیں. اور اللہ نے ان کو ذہن بھی اتنا رسا اور تخلیقی دیا تھا کہ وہ ایسے نکات نکال لیتے تھے چیزوں میں. مطلب میری ایک نعت پر انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے مواجہ پہ ہم، میں نے نعت لکھی ہے، میرے ذہن میں وہ چیزیں نہیں تھیں کہ اس کے یہ امکانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا کمال تھا. وہ رسائی مسجد نبوی شریف میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کاغذ قلم دو، کاغذ قلم دیا جناب، انہوں نے ایک نعت پر وہیں تجزیاتی ایک مطالعہ لکھ دیا. یہ ان کا ذہن رسا تھا. جو عصری حیثیت کی بات آئی، میں آخر میں ایک شعر ان کا پیش کرتا ہوں تاکہ وہ محسوس ہو جائے کہ کیا ہے ان کی نعت کا نیا پن کیا ہے. بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے، جبکہ شاعری ان کا باقاعدہ کام نہیں تھی، باقاعدہ انہوں نے اس کو اپنی شناخت کا حوالہ نہیں بنایا، اس کے باوجود بے چہرہ چہی عالم اسلام کا امروز، بے چہرہ سہی عالم اسلام کا امروز ایک گنبد خضرا تو حوالے کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے، ایک گنبد خضرا تو حوالے کے لیے، محرومی مایوسی ان کے یہاں نہیں ہے. جی آج بھی اگر اس میں امید نکالی، آج بھی مسلم امہ کے پاس گنبد خضرا ہے جو ایک مرتبہ پھر اپنی جانب بلا لے اور اپنی جانب متوجہ کر لے تو پھر ہم نشاط ثانیہ کی طرف چلے جائیں. کیا بات. ناظرین بہت شکر گزار ہوں، اور جس طرح دونوں ہمارے مہمانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ابوالخیر کشفی صاحب جیسی بڑی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے، اور یقیناً چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ جن پر بات کی جاتی ہے تو وقت کی کمی کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے، اور آج وہ شدت سے احساس ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم کشفی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. عزیز احسن صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، جناب سبیر رحمانی صاحب کا بہت شکر گزار، قاری اسد الحق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. آخر میں ان سے کلام بھی سماعت کریں گے. یقیناً جو کہا گیا وہ کافی نہیں ہے، اور بہت سے پروگرامز درکار ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن جو شعر کو سمجھنے والے ہیں اور خوبصورت اشعار کے خوگر ہیں اور خوبصورت شعر، خوبصورت مصرع اس کی تلاش میں رہتے ہیں، کشفی صاحب کا پروگرام یقیناً وہ یاد رکھیں گے کہ ستاروں کا یہ جھرمٹ ایک تحریر مرصع ہے. ستاروں کا یہ جھرمٹ لکھ رہا ہے خط کوفی میں محمد کے وہ سارے نام جو خوابوں میں، جو آنکھوں میں، ہواؤں میں پرافشاں ہے. سبحان اللہ. وہ عاقب ہے، وہ حامد ہے، وہ قاسم ہے، وہ خاتم ہے، وہی حاشر، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی برہاں، وہی مومن، وہی ناطق، وہی صاحب خدا کا اور حجازی اہل عالم کا، وہی عالم، وہی طیب، وہی طاہر، وہی سید، وہی سابق، وہی اول، وہی آخر، حقیقت کا وہی ظاہر، حقیقت کا وہی باطن، محمد اپنا اولا ہے، رگے جاں ہے، اسی شہرک کے مسکن میں خدا ہے، محمد کا جو صاحب ہے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے. تسلیمات. دیکھو تو ذرا نسبت سلطان مدینہ، سبحان اللہ. دیکھو تو ذرا نسبت سلطان مدینہ، طیبہ میں ملی جنت سلطان مدینہ، طیبہ میں ملی جنت سلطان مدینہ. اللہ نے اس ذکر کو رفعت سے نوازا، اللہ نے اس ذکر کو رفعت سے نوازا، اللہ غنی رفعت
सुल्ताने